بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک ظالم بادشاہ کا۔ حضرت سیدنا صالح بن کیسان علیہ رحمت اللہ سے مروی ہے کہ خلیفہ ولید بن یزید نے حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ کو مدینہ منورہ کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں گئے اور بخوبی اپنی ذمہ داری سر انجام دینے لگے۔ خوب عدل و انصاف سے کام لیتے، حدود اللہ عز و جل کی پاسداری کرتے۔ جب حج کا سہانا موسم قریب آنے لگا تو خلیفہ ولید بن یزید نے بھی حج کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے ایک عمدہ قسم کا خیمہ بنوایا اور اس کی نیت یہ تھی کہ جب میں حج کرنے جاؤں گا تو اس خیمے کو خانہ کعبہ کے قریب نصب کروا دوں گا۔ اس طرح میں، میرے دوست، احباب اور اہل عیال اس خیمے کے اندر رہ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور عوام الناس باہر سے طواف کریں گے۔ ولید بن یزید بڑا ہی سخت مزاج اور متکبر شخص تھا۔ جس کام کا ارادہ کر لیتا اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، چاہے کسی پر کتنا ہی ظلم کرنا پڑے۔ جب بہترین قسم کا عمدہ خیمہ تیار ہو گیا تو اس نے وہ خیمہ 1000 شاہ سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کو بہت سا مال ثواب دیا۔ اس سارے مال کو اہل مدینہ میں تقسیم کر دینا۔ ولید اب بھی ملک شام میں ہی تھا۔ لشکر بڑی شان و شوکت سے چلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پھر وہ خیمہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مصلی کے قریب نصب کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بہت خوف زدہ ہوئے اور سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے تو یہ حکم صادر کر دیا ہے، اب اس کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ولید بن یزید کے ساتھ بد مزاج خلیفہ ہے، بس کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لشکر والوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر خیمہ نصب کرنے سے منع کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہم اپنے قاضی سعد بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ العظیم کو جا کر یہ معاملہ کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو کر حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ العظیم کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اس خیمے کو آگ لگا دو۔ یہ سن کر لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، حضور ہم میں اتنی جرت نہیں کہ اس خیمے کو آگ لگائیں۔ ملک شام سے 1000 شاہ سوار آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب لوگوں سے یہ بزدلانہ جواب سنا تو اپنے غلام سے کہا، جاؤ اور فلاں تھیلے سے وہ قمیض نکال لاؤ جسے پہن کر حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خادم فوراً وہ مبارک قمیض لے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ قمیض پہنی اور خچر پر سوار ہو کر شامی لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ تمام لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہنچ کر فرمایا، آگ لے آؤ۔ خادم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے خوف و خطر آگے بڑھے اور جا کر اس قیمتی خیمے کو آگ لگا دی۔ جب سالار لشکر نے یہ دیکھا تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا، یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہیں اور انہیں خلیفہ ولید بن یزید نے قاضی بنا کر مدینہ شریف میں بھیجا ہے۔ ان سے کوئی گستاخانہ انداز اختیار نہ کرنا۔ تمام اہل مدینہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ یہ سن کر سارا لشکر واپس شام کی طرف چلا گیا اور کافی مال و ثواب وہاں چھوڑ گیا۔ اہل مدینہ کے فقراء نے ان کا بچا ہوا مال و ثواب لے لیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب اس واقعہ کی خبر خلیفہ ولید بن یزید کو ہوئی تو اس نے فوراً حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ کو پیغام بھیجا، تم اپنی جگہ کسی اور
اور کو قاضی بنا کر فوراً ملک و شام پہنچو، جیسے ہی تمہیں میرا پیغام پہنچے فوراً چلے آنا۔ جب سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ کو جب خلیفہ کا پیغام پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ نے ایک بااعتماد شخص کو قاضی بنایا اور خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصہ تک آپ کو داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زاد راہ ختم ہونے لگا اور اب وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزید ٹھہرنا نادشوار ہو گیا۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ عز و جل کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام کو درہ لانے کا حکم دیا۔ غلام نے درہ یعنی کوڑا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر حد شرعی نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو۔ اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھچر پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کو یہ حالت دیکھی بہت غضبناک ہوا اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اس نے مجھے مارا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا ہماری سواری تیار کی جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تعاقب میں چلا اور ایک منزل پر جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا۔ خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے ابو اسحاق تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا اے خلیفہ تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سرعام اللہ عز و جل کی نافرمانی کی جا رہی ہے، یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ عز و جل کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوتے دیکھوں، تمہاری قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ میں نے اس شخص کو اس کے جرم کی سزا دی اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اسے سزا نہ دیتا تو لوگ تجھ سے بدظن ہوتے کہ خلیفہ اپنے عزیز و اقارب پر حدود قائم نہیں کرتا، اگرچہ وہ سرعام جرم کا ارتکاب کرے۔ اس طرح تمہاری بدنامی ہوتی اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت بیٹھ جاتی، لہذا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ جب خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پرخلوص کلمات سنے تو بے اختیار پکارا اٹھا اے سعد ابراہیم، اللہ عز و جل تجھے اچھی جزا عطا فرمائے، تو نے واقعی وہ کام کیا جو تجھ پر لازم تھا۔ پھر خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارا مال دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور اس خیمے کے متعلق کچھ بھی گفتگو نہ کی جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگ لگائی تھی۔ حالانکہ خلیفہ نے اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ سے شام بلایا تھا، لیکن اب خلیفہ نے اس بات کا معمولی سا بھی تذکرہ نہ کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی نوربار فضاؤں میں سانس لینے کے لیے جلدی جلدی مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔